السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ایاز ہے۔ آج سے میں چینل کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں ایک لیکچر سے، جو کہ سب سے پہلے لیکچر میں دوں گا وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کسی بھی بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ آپ کو اس بک کی ڈیفینیشن کا پتہ ہو۔ اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے واٹ از فزکس۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں کہ آپ کو جو فزکس آپ پڑھ رہے ہیں، جو بک آپ پڑھ رہے ہو، اس کا آپ کو ڈیفینیشن کم سے کم پتہ ہو۔ تو ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں، پراپر ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، فزکس از دا برانچ آف سائنس۔ فزکس جو ہے یہ سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم میٹر اور انرجی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفینیشن میں دو جو امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں نے یہاں پہ انڈر لائن کی ہوئی ہیں، ایک میٹر ہے اور ایک انرجی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھنا ہے تو آپ کو میٹر کے بارے میں اور انرجی کے بارے میں پتہ ہو۔ اس لیے میں نے اس دونوں کو جو ہے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ میٹر کیا ہے اور انرجی کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ نیچے لکھا ہے میٹر، اور میٹر کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اینی تھنگ وچ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیو ویٹ۔ اکثر جو ہے بچوں نے 7 کلاس میں اور 6 کلاس میں پڑھا ہوگا میٹر کے بارے میں، مگر میں یہاں پہ اس کو ڈسکس کروں گا میٹر، تاکہ تھوڑا آپ کو جو ہے وہ ریوائز بھی ہو جائے۔ تو کوئی بھی چیز جو جگہ گھیرے اور وزن رکھے، ہم کہتے ہیں یہ مادہ ہے، یہ میٹر ہے۔ سپوز آپ کے کمرے میں ایک میز ہے جس پر ایک بک پڑی ہوئی ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو بک نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہے، اس کا بک کا وزن بھی ہے، تو بک کیا ہے؟ بک ایک میٹر ہے۔ نیچے آپ دیکھیں تو میں نے لکھا ہے فارم آف میٹر۔ میٹر کے جو ہے 3 فارمز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہوگا، ایک ہے سالڈ اور ایک ہے لیکوڈ اور ایک گیسز۔ یہ تینوں جو ہیں یہ میٹر کے فارمز ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میٹر کس چیز سے بنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یاد رکھیں جو میٹر جو ہے وہ مالیکیولز، بہت سارے مالیکیول مل کر ایک میٹر بناتے ہیں، اور بہت سارے ایٹمز مل کر ایک مالیکیول بناتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میٹر جو ہے وہ بہت سارے مالیکیول مل کر ایک میٹر بناتے ہیں، اور بہت سارے ایٹمز مل کر ایک مالیکیول بناتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام کو، تو سپوز آپ فرض کریں کہ یہ پورا کا پورا میٹر ہے، اور یہ جو سرکل میں نے بنائے ہیں یہ کیا ہے؟ مالیکیولز ہیں میٹر کے اندر، اور جو یہاں پہ میں نے ڈاٹس دیے ہیں مالیکیول کے اندر، آپ سپوز کریے کیا ہے؟ یہ ایٹمز ہے۔ تو میٹر جو ہے یہ بہت سارے مالیکیولز مل کر ایک میٹر بناتے ہیں، اور بہت سارے ایٹمز مل کر ایک مالیکیول بناتے ہیں۔ اس کی ایک آسان اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کسی اسکول میں پڑھ رہے ہو، تو آپ یہ سپوز کریں کہ یہ سارا کے سارا اسکول ہے، اور اسکول کیا ہے؟ میٹر ہے، اور اسکول کے اندر جو کلاسز ہیں یہ مالیکیولز ہیں، اور کلاسز کے اندر جو بچے ہیں یہ ہمارے پاس ایٹمز ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ اگزامپل یاد ہو تو آپ کو پتہ ہوا کہ میٹر جو ہے وہ کس سے بنا ہے؟ مالیکیول سے، اور مالیکیول کس سے بنے ہیں؟ ایٹم سے۔ تو آپ کو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ آپ کنسیڈر کریں کہ یہ اسکول ہے، یہ کلاسز ہیں، اور کلاسز کے اندر یہ بچے ہیں، تو یہ پورا اسکول ہے میٹر۔ یہ مالیکیول جو ہے یہ کلاسز ہیں اسکول کے اندر، اور کلاسز کے اندر جو بچے ہیں یہ ایٹمز ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اگزامپل سے اس سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ میٹر جو ہے کس سے بنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو، میں نے یہاں پہ ایٹم کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایٹم جو ہے اس کے 3 فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں۔ ایک ہے الیکٹران، ایک ہے پروٹان، ایک ہے نیوٹران۔ یہ بھی آپ شاید جانتے ہو کہ الیکٹران پر جو ہے وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹان پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایٹم کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے، یہاں پہ ڈائیگرام بنایا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پروٹان اور نیوٹران جو ہے، پروٹان اور نیوٹران یہ ایٹم کے نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں، اور جبکہ الیکٹران جو ہے یہ اس نیوکلیس کے ارد گرد ایک آربٹ میں جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو میٹر کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ معلومات
ہو گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ، جس طرح میں نے آپ کو فزکس کی ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ دو چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں فزکس کی ڈیفینیشن میں، ایک تھا میٹر جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ انرجی ہے، جو آپ کو پتہ ہو کہ انرجی کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے، دا کیپیسٹی آف ڈوئنگ ورک، مطلب کام کرنے کی صلاحیت کو ہم توانائی بولتے ہیں۔ اس سینٹینس کا مطلب جو ہے یہ بنتا ہے کہ دنیا میں جو بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے توانائی ہے، اس کے پیچھے انرجی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ انرجی ہوگی وہاں پہ کام ہوگا، اور جہاں پہ انرجی نہیں ہوگی وہاں پہ کام نہیں ہوگا۔ سپوز میں نے یہاں پہ اگزامپل ایک بتائی ہے کہ گاڑی ہے جو کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف آ رہی ہے، تو اگر اس گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو یہ گاڑی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی، تو گاڑی کا کام ہے چلنا، تو کام تو وہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے اس گاڑی کو انرجی پرووائڈ کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہے، مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جائے گی۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس ایگزامپل سے جو ہے وہ تھوڑا بہت کلیئر ہو چکا ہوگا کہ انرجی کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو کوئی مسئلہ ہو ریگارڈنگ دس ٹاپک تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو کے آخر میں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو آنے والی میرے اور ویڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔